السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ بتائیں کہ کیا جب قبر میں فرشتہ پوچھے گا من ربک تو یہ جواب دے سکیں گے؟ هو سبحانہ الغنی الذی یرزق الخلائق ویہب الاولاد وکذا 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 وکذا۔ میرا پتہ کیا دل چاہتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کریں کہ جیسے ان عبارتوں کو یاد کر لیں۔ کی ہے کوشش تھوڑی سی اور حتیٰ کہ آپ کی زبان چل پڑے، آپ دیکھیں گے چند دنوں میں آپ بولنا بھی شروع کر دیں گے، اور آپ ایک دوسرے سے کنورس بھی کر سکتے ہیں، یعنی سوال کر کے جواب دے کر۔ میرے یہ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جیسے کانوکیشن بھی آ رہی ہے، تو اگر میں وہاں بیٹھ کے آپ سے پوچھے من ربک، تو آپ میں سے ایک آئے اور کہے ہوا سبحانہ کذا کذا، دوسرا کہے ہو سبحانہ کذا کذا۔ دیکھیں نا، ہوا سبحانہ القوی الذی خضعت الاعناق لعظمتہ وخشعت الاصوات لہیبتہ وذل الاقویاء لقوتہ وقہر الخلائق بقدرتہ۔ کتنا خوبصورت کلام ہے، اور اگر آپ اس کو یاد کریں تو لکھنے میں بھی آسانی ہوگی آپ کو، اور اگر آپ چلتے پھرتے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے ان الفاظ کو دہرائیں تو آپ کے دل میں اللہ کی اور محبت پیدا ہوتی جائے گی۔ اگر آپ اس کی اردو کر کے وہ پڑھیں تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ امپیکٹ آپ کے اوپر آئے، کہ وہ اللہ تعالیٰ بہت قوت والا ہے جس کے آگے گردنیں جھک جاتی ہیں اس کی عظمت کی وجہ سے، یعنی اتنا فیلنگ نہیں آتی۔ لیکن جب عربی میں آپ پڑھتے ہیں هو سبحانہ القوی الذی خضعت الاعناق لعظمتہ، بات ہی کچھ اور ہو جاتی۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے پیج 43 درمیان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما اعظم هذا الرب العظیم الکریم الرحیم الذی هذا فعلہ وهذا خلقہ وهذا فضلہ وما اکرمہ وما ارحمہ بعبادہ۔ فما اعظم تو کتنا بڑا ہے، هذا الرب العظیم یہ رب عظیم، الکریم الرحیم جو کریم اور رحیم ہے، الذی هذا فعلہ وہ جس کا یہ کام ہے، وهذا خلقہ اور جس کی یہ تخلیق ہے، وهذا فضلہ اور جس کا یہ فضل ہے، وما اکرمہ کتنا کرم کرنے والا ہے وہ، وما ارحمہ بعبادہ اور اپنے بندوں پر کس قدر رحم فرمانے والا ہے۔ ہذا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اوپر کے جو بھی اللہ کی تخلیقات ہیں، ربوبیت التکریم والاستخلاف کہ اس نے انسان کو عزت بخشی، زمین میں خلافت بخشی، پھر ربوبیت التسخیر ہے، ربوبیت التعلیم ہے، اور جو جو کچھ انسان کو سکھایا، پھر الخلق والایجاد والتدبیر ہے۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں ہیں اپنے بندوں پر اس دنیا میں۔ وَهَذَا عَطَاؤُهُ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ أَطَاعَهُ وَعَصَاهُ یہ ہے اس کی عطا، اس کی بخشش دنیا میں اس کے لیے جو اس کی اطاعت کرتا ہے، اور اس کے لیے بھی جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ لمن أطاعه وعصاه ومن آمن به ومن كفر به جو اس کے ساتھ ایمان لاتا ہے اور جو اس کا انکار کرتا ہے، ان سب پر اس کی انعامات ہیں۔ کون سے؟ جو اوپر گزرے ہیں۔ فَكَيْفَ يَكُونُ عَطَاؤُهُ وَإِكْرَامُهُ فِي الْآخِرَةِ لِأَهْلِ طَاعَتِهِ تو اس کے انعامات اور اکرامات اور اس کے کرم، اس کی کرم نوازیاں کس قدر ہوں گی ان کے لیے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں آخرت میں۔ آخرت میں ان کو کیا بدلہ ملے گا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ تیار کر کے رکھا گیا ہے، جزا اس کی جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی جو رب نافرمانیوں پہ اتنا دیتا ہے جو گنا نہیں جا سکتا، تو وہ رب فرما برداری پہ کتنا دے گا۔ جو نافرمانوں پر اتنی کرم نوازی کر رہا ہے، وہ فرما برداروں کو کیسے کیسے انعامات سے نوازے گا، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ مثلاً آپ گھر میں ہیں، آپ کی چھوٹی بہن ہے یا بچہ ہے یا کوئی بھی،
آپ اسے کوئی کام کہتے ہیں کہ یہ ذرا کر دو، کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں تو کہتے میں نہیں کرتا، مجھے نہیں کرنا، میں کیوں کروں، ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ کھانے کا وقت آتا ہے اور کھانا آپ نے پکایا محنت کے ساتھ، تو آپ اس کو بلا کہتے ہیں آؤ کھانا کھاؤ. اگر وہ کھانا کھانے آئے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کام تو کیا نہیں تھا تو اب کھانا کھانے آ گئے، جاؤ یہاں سے، کوئی کھانا وانا نہیں. اور ہر چھوٹی بڑی بات پہ دھمکی دیتے ہیں، ہوم ورک نہیں کیا تو کھانا نہیں ملے گا، یہ بات نہیں مانی کھانا نہیں ملے گا، یہ نہیں کیا. چلے آپ نہیں کرتے، امیاں تو ایسے کرتی رہتی ہیں نا، حالانکہ امی کتنا پیار کرتی ہیں، لیکن اکثر وہ کہتی ہیں نا کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو فلاں چیز نہیں لے کر دوں گی. بچے جب کوئی مطالبہ کرتے ہیں ہمیں یہ چیز ملے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے یہ کر کے آؤ پھر ملے گی. پتہ نہیں آپ لوگ کرتے یا نہیں، آپ کے گھر میں ہوتا ہے یا نہیں، اتنے خاموش بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں تو ڈیل بہت چلتی رہتی ہے. میرا بیٹا اکثر کہتا ہے کہ یہاں کوئی چیز کیے بغیر بھی ملتی ہے. میں نے کہا دنیا میں کچھ نہیں ملتا کیے بغیر، کرنا ہی پڑے گا. تو ہر بات پہ ڈیل ہوتی ہے کہ اچھا یہ ہوگا تو پھر یہ فلاں چیز تب ملے گی جب یہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کبھی ہم سے کہا کہ آج تم صبح اٹھے نہیں تھے نماز کے لیے تو آج کا کھانا بند، آج کے لیے تمہاری نظر میں چھین لیتا ہوں، آج تم سن نہیں پاؤ گے، آج کے دن کی سزا یہ ہے، آج تم چل نہیں سکتے کیونکہ آج تم نے ذکر ہی نہیں کیا، جوڑوں کا صدقہ ہی نہیں ادا کیا. وہ نہیں کرتا نا. ہم کچھ بھی کرتے رہے تو پھر بھی دے رہا ہے. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ ان کو کتنا دے گا جو اس کی بات مانتے ہیں، ان پہ کتنا راضی ہوگا، ان سے کتنا خوش ہوگا، کتنا دے گا. یہی تو فرمایا نا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ کون سی صورت ہے؟ السجدہ. کب پڑھتے ہیں اس کو؟ جمعے کے دن کی فجر کی نماز میں. حرم میں تو باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے اور بہت ہی مزہ آتا ہے سن کے. اور خاص طور پر یہ آیت جزاء بما كانوا يعملون، عمل کرنے والوں کا بدلہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا، وہ دیکھ کے ہی خوش ہو جائیں گے. یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے اس کا فضل، یہ ہے اس کا کرم. وَكَيْفَ يَكُونُ عَذَابُهُ وَجَزَاؤُهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنْ عَصَاهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور کیسا ہوگا عذاب اس کا اور بدلہ اس کا آخرت میں ان کے لیے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں. سورۃ النساء میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود توڑے گا، ان سے تجاوز کر جائے گا، اس کو وہ آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. کون پڑھے گا؟ فما أعظم هذا الرب العظيم الكريم الرحيم الذي هذا فعله وهذا خلقه وهذا فضله وما أكرمه وما أرحمه بعباده وهذا عطاؤه في الدنيا لمن أطاعه وعصاه ومن آمن به ومن كفر به فكيف يكون عطاؤه وإكرامه في الآخرة لأهل طاعته فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وكيف يكون عذابه وجزاؤه في الآخرة لمن عصاه ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. سورة النساء رقم الآية 14. احسنت. انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے اور پھر سوچتا ہے، ایسا لگتا ہے ایک روشنی سے مل گئی ہے نا. کوئی بھی چیز جب ہم مزے کی کھاتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا کچھ تو ہم بس اس چیز پر ہی فوکس کر لیتے ہیں نا، یہ نہیں سوچتے کہ دیا کس نے ہے اور جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اتنا مزے کا، تو آخرت میں اس نے کیا کچھ بنایا ہوگا. تو پھر شوق بڑھتا ہے نا کہ اس کو پانے کے لیے مجھے ہر حالت میں اس کو راضی کرنا ہے، چاہے سب مجھ سے ناراض ہو جائیں پھر بھی اس کو راضی کرنا ہے. چلیے اب آپ لوگ ساتھ ساتھ ترجمہ کریں گے. وہ ہوا سبحانہ العظیم، بہت عظمت والا، الذی لا اعظم منہ، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں، اس سے زیادہ عظمت والا کوئی بھی نہیں. الکبیر، بہت بڑا. الذی لا اکبر منہ،
جس سے بڑا کوئی نہیں، والعظمت اور عظمت، والکبریاء اور بڑائی، من خصائص الرب رب کے خصائص میں سے، خصوصیات میں سے، عز وجل عزت و جلال والا، والکبریاء اور بڑائی، کبریا اعلی بلند ہے، من العظمتی عظمت سے بھی، کبریا عظمت سے بھی بڑی چیز ہے، ولہذا اور اسی لیے، جعلہا اس نے بنایا اس کو، کس کو؟ کبریا کو، سبحانہ پاک ہے وہ، بمنزلۃ الرداء ردا کے مقام پر، یعنی کبریا کو ردا کے مقام پر رکھا، کما جیسا کہ جعل العظمت اس نے بنایا عظمت کو یا رکھا عظمت کو بمنزلۃ الازاری ازار کے مقام پر، ردا اوپر ہوتی ہے ازار نیچے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کبریا کو ردا کہا ہے اور عظمت کو ازار کہا ہے، تو اس لیے کبریا عظمت سے بھی بڑی ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا أَعْظَمَ مِنْهُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا أَكْبَرَ مِنْهُ وَالْعَظَمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ مِنْ خَصَائِصِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ وَالْكِبْرِيَاءُ أَعْلَى مِنَ الْعَظَمَةِ وَلِهَذَا جَعَلَهَا سُبْحَانَهُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ كَمَا جَعَلَ الْعَظَمَةَ بِمَنْزِلَةِ الْإِزَارِ۔ واضح معنی میں تو اتنا زیادہ فرق نہیں، لیکن مقام میں فرق ہے، superior than عظمت، اسی لیے جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العز ازارہ والکبریاء رداؤہ فمن ینازعنی عذبتہ، اخرجہ مسلم۔ قال النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العز عزت، ازارہ اس کا ازار ہے، والکبریاء رداؤہ اس کی چادر، فمن ینازعنی تو جو اس کو مجھ سے چھینے گا، عذبتہ میں اسے عذاب دوں گا، یعنی جو بڑا بننا چاہے گا میں اس کو پھر پکڑوں گا۔ واللہ جل جلالہ عظیم لا تراہ العیون، واللہ اور اللہ تعالی، جل جلالہ اس کا جلال بہت بڑا ہے، عظیم بہت عظمت والا ہے، لا تراہ العیون جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ولا تدرکہ الابصار نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی۔ قرآن مجید میں آتا ہے لا تدرکہ الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ باریک بین بہت خبر رکھنے والا ہے۔ الانعام 103۔ وحین جاء موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لمیقات ربہ، وحین اور جب، جاء آئے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، لمیقات ربہ تشوفت روحہ، پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا، لرز گئی روحہ ان کی روح، واشتاقت نفسہ اور ان کے نفس کو شوق ہوا، ان کی روح جھوم اٹھی اور ان کا نفس کو شوق لگ گیا، لرؤیت ربہ اپنے رب کو دیکھنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ کی آواز کتنی خوبصورت ہوگی۔ اب دیکھیے کہ آوازیں جو ہوتی ہیں نا وہ دلوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، نہیں ایک ہی بات کو آپ ایسے یوں کر کے کریں تو اس کا اور اثر ہوتا ہے، اگر آپ اس کو زیادہ اچھی طرح کریں۔ پھر یہ کہ گانے کا بھی کتنا امپیکٹ ہوتا ہے، حالانکہ الفاظ اس کے کیا ہوتے ہیں، اف یو اینالائز دا ورڈز جو گانے میں ہوتے ہیں تو انسان کہتے ہیں یہ کیا۔ اور مثلاً بعض لوگ نعت پڑھتے ہیں، وہ جھوم جھوم کے، سننے والے بھی ان کو حال پڑ رہا ہوتا ہے، اگر ان سے پوچھے اس کا مطلب کیا ہے، کل مجھے کسی نے نعت دکھائی تو اس میں ایک دو شعر تھے، تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے، کوئی پتہ نہیں مطلب کیا ہے۔ تو بعض اوقات وہ صرف کیا ہوتا ہے، لفظ جوڑ توڑ کے نعت بنائی ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ اس کا مطلب لکھنے والے کو بھی نہیں شاید پتا ہوتا اور سننے والوں کو بھی نہیں خبر، تو پھر اس کا امپیکٹ اتنا کیوں ہوتا ہے۔ آواز، لے، ٹیون یا کسی خاص گانے کی اس کے اوپر جو ویسے بندوں کو رلا دے تو اس طرح کے الفاظ پڑھیں گے تو آپ کا دل ایسے ہل جائے گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو ان کو تو شوق لگ گیا کہ میں اب دیکھوں ان کو۔ فطلب من ربہ ان ينظر الیہ، فطلب
تو اس نے طلب کیا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، ان ینظر الیہ، کہ وہ دیکھیں اس کو، فاعلمہ اللہ، تو بتایا ان کو اللہ نے، علم دیا، اعلمہ معلوم کرایا، انہ بے شک وہ، لا یطیق نہیں طاقت رکھتے، ان یراہ کہ وہ اس کو دیکھ سکے، وہ طاقت ہی نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سن تو سکتے تھے لیکن دیکھ نہیں سکتے تھے. انہوں نے آواز تو سن لی اللہ تعالیٰ کی لیکن دیکھ نہیں سکتے تھے. اس دونوں میں بھی فرق ہے. مثلا کوئی شخص آپ کو ایکسپلین کرتا رہتا ہے، میں ایک باغ میں گئی، وہاں ایک درخت تھا اور اس پہ تو بہت ہی پھول تھے اور ہریالی بھی بہت تھی اور وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں ہوگا، امیجن کر لیتے ہیں، لیکن وہی چیز اگر آپ دیکھیں، سن کے اوہ نہیں نکلے گی. اسی لیے سننا پہلا سٹیپ ہے اور دیکھنا اگلا سٹیپ ہے اس سے آگے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کا نقشہ تو بتایا ہے لیکن دکھایا نہیں ہے. ما اخفی لہم من قرۃ اعین، درجات ہوتے ہیں نا ہر چیز کے. فطلب من ربہ ان ینظر الیہ فعلمہ اللہ انہ لا یطیق ان یراہ وامرہ، اور ان کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، ان ینظر الی الجبل، کہ پہاڑ کو دیکھے، الذی هو امکن واثبت واکبر من الانسان، وہ جو زیادہ پکا ہے، ٹکا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، امکنا مکان سے، واثبت ثابت ہے، جمع ہوا، واکبر زیادہ بڑا ہے، کس سے؟ من الانسان، انسان سے. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو صرف اس تجلی سے جعلہ دکا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. ومن رہبت الموقف خر موسیٰ صعقا، ومن اور سے، رہبتی خوف، الموقف اس مقام کی، ایٹ دیٹ پوائنٹ یا اس مقام یا موقع پر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. خر موسیٰ صعقا فغشی علیہ، اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی. وغاب عن وعیہ، غاب کون غائب ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام، عن سے، وعیہ اپنی سمجھ سے، یعنی بے ہوشی ہو گئی، سمجھ نہیں پا رہے تھے. وعی ہوتا ہے نا کسی بات کو سن کر سمجھ لینا. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کون ترجمہ کرے گا؟ ارے نہیں، دکھائیے مجھ کو، انظر الیک یعنی اپنا آپ دکھائیے کہ میں آپ کو دیکھوں. ٹھہرا رہا یعنی استقرا، قرار پکڑا رہا. ٹھیک ہے. سبحانک تنزہت وتعالیت ان ترى بالابصار وتدرک، تبت الیک من تجاوز المدى فی سؤالک، وانا اول المؤمنین بعظمتک وجلالک وبما انزلته من کلمات. سبحانک پاک ہے تو، تنزہت تو پاک ہے یعنی منزہ، وتعالیت اور تو بلند ہے، ان ترى کہ تو دیکھا جائے، بالابصار نگاہوں سے، یعنی تو اس سے بھی پاک ہے کہ نگاہیں تجھے دیکھ پائیں، تو اس سے بلند ہے، یعنی نگاہوں کے حصار میں آنے سے بالا ہے. جب کوئی کسی بہت خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو عام طور پر دیکھنے والا تو خوش ہوتا ہے، لیکن خوبصورت چیز کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ تنزہت وتعالیت ان ترى بالابصار، یعنی نگاہوں کے دیکھے جانے سے تو پاک ہے، بلند ہے، کیونکہ نگاہیں بھی تو میلا کرتی ہیں نا، کہ نہیں، تکلیف بھی دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، بلند ہے، اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. لیکن اس میں جو کانسیپٹ ہے کسی بھی چیز کو چھپا کے رکھنے کا، وہ کتنا پیارا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نہیں دکھایا، وہ ہر ایک کو نہیں دکھائے گا. وہ کس کو دکھائے گا اپنا آپ؟ صرف ان کو جن سے وہ راضی ہوگا، باقی کوئی نہیں دیکھ سکے گا.
جو جنت میں جانے والے ہیں، جن سے رب راضی ہو، جن کے سامنے وہ آئے. اللہ تعالیٰ نے اگر عورت کو پردے کا حکم دیا ہے یا اپنے آپ کو چھپانے کا، تو یہ اس کو سپریس کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی شان اور مقام بلند کرنے کے لیے، تاکہ دوسری نگاہیں اس کو نقصان نہ دیں. تبت الیک من تجاوز المدى فی سؤالک، تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. کس بات سے؟ کہ تجاوز کروں، المدى حد سے، فی سؤالک، تجھ سے سوال کرنے کی، یعنی اللہ سے مانگنے کی بھی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. ایک اور پیغمبر نے بھی اسی طرح کی ایک دعا کی تھی، نوح علیہ السلام نے. شابش، کیا کہا تھا؟ دعا یاد ہے کسی کو؟ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. شابش. ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم. تو دعا کا یہ سوال کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا. تو اللہ مجھے تو اپنی پناہ میں رکھ کہ میں تجھ سے ایسی چیزیں مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہیں. جیسے مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے تو کچھ چیزوں کی دعا نہیں کر سکتے، نہ اس کی اجازت ہے. اس میں سے ہر بات اس طرح کی گئی ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نہیں سوچتے. عام طور پر ہم کب سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہ کوئی اسے دیکھ پائے؟ یہ بھی نہیں سوچتے ہم بس کہتے ہیں نہیں دیکھا تو نہیں دیکھا، خیر ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ بِعَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں تیری عظمت اور تیرے جلال پر. وَبِمَا أَنزَلْتَهُ مِن كَلِمَاتٍ، اور جو بھی تو نے کلمات میں سے نازل کیا اور سب سے پہلے مانتا ہوں. اس کی ریڈنگ کون کرے گا ان 2 لائنوں کی؟ بس مریم. سبحانك تنزهت وتعاليت أن ترى بالأبصار وتدرك، تبت إليك من تجاوز المدى في سؤالك، وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالك وبما أنزلته من كلمات. گڈ. واللہ سبحانہ هو الخلاق العلیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی وہ کیا ہے؟ خلاق ہے، العلیم ہے. خلاق کون ہوتا ہے؟ پیدا کرنے میں جو سب سے زیادہ ماہر پیدا کرنے والا، زبردست پیدا کرنے والا، جاننے والا. الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا. وخلق الشمس والقمر، سورج اور چاند کو پیدا کیا. وخلق اللیل والنہار، رات اور دن کو پیدا کیا. وخلق البر والبحر، خشکی اور سمندر کو پیدا کیا. وخلق السہول والجبال، سہول سہل کہتے ہیں، میدان کو کہتے ہیں، میدانوں کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو پیدا کیا. وخلق الانس والجن، انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا. وخلق الروح والملائکہ، روح القدس اور ملائکہ کو پیدا کیا. وخلق الجبال والریاح، پہاڑوں کو پیدا کیا اور ہواؤں کو پیدا کیا. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اس عبارت کو پڑھیے ذرا مل کے. واللہ سبحانہ، پڑھیے. الفاظ کا استعمال اور اس کی جو ردم کے علاوہ جو اس کے اپوزٹ کو جس طرح کمبائن کیا، قدرت کی ہے نشانی، یعنی بڑی بڑی چیزیں، یعنی ساری بڑی بڑی چیزیں، سورج بنانا اور چاند بنانا اور پھر رات اور دن کو اور سمندر اور خشکی کو، پھر جن اور انس، یعنی یہ بھی ایک مخلوق ہے. کوئی بنا یہ تو نہیں کوئی بنا سکتا، کوئی بھی نہیں بنا. سہول اور جبال، اور پھر روح الملائکہ، بالکل. اور جبال اور ریاح ایک سالڈ ہے اور ایک نظر ہی نہیں آتے، لیکن اتنی پاورفل. ہوائیں کو کم پاورفل ہے، ایک قوم اس سے انہوں نے ہلاک کر دی گئی. واللہ عز وجل خالق کل شیء، پڑھیے. اور اللہ عز وجل ہر چیز کا خالق ہے. خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، عرش پر مستوی ہوا. وهو مع خلقه يبصر اعمالهم، اپنی تخلیق کے ساتھ
ان کے اعمال دیکھتا ہے، یعنی خلق کے باوجود وہ ان کے اعمال بھی دیکھ رہا ہے. من فوق عرشہ، عرش کے اوپر سے دیکھ رہا ہے سب کچھ. وَيَسْمَعُ كَلَامَهُمْ، اور وہ سنتا ہے ان کا کلام. وَيَعْلَمُ أَحْوَالَهُمْ، اور وہ جانتا ہے ان کے احوال. وَيُدَبِّرُ أُمُورَهُمْ، اور ان کے معاملات کی وہ تدبیر کرتا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. فَهَذِهِ الْمَعِيَّةُ الْعَامَّةُ لِعُمُومِ الْخَلْقِ، یہ ہے معیت عامہ. معیت ہوتا ہے کسی کے ساتھ ہونا، عامہ عام. ایک ہے معیت خاص اور ایک ہے معیت عام. لعموم الخلق، عام مخلوق کے لیے، یعنی کامن پیپل کے لیے، کامن کریشن کے لیے، یہ اللہ کی معیت ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا لیکن خود عرش پر ہے. اس کے باوجود سب کے اعمال دیکھ رہا ہے، سب کی باتیں سن رہا ہے، سب کے احوال جانتا ہے، سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے؟ خواہ 3 لوگ سرگوشی کر رہے ہوں، وسپر کر رہے ہوں، چوتھا وہ ہوتا ہے. 5 کر رہے ہوں، چھٹا وہ ہوتا ہے. اس سے کم ہو یعنی 2 کر رہے ہوں، زیادہ ہوں یعنی 6 سے زیادہ ہوں، تو وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ساتھ جو ہے نا، یہ معیت عام ہے. پھر قیامت کے دن ان کے اعمال کے بارے میں ان کو بتا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو یہ معیت عام ہے. اما المعیت الخاصۃ، تو جو خاص معیت ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہے، فہی لعبادہ المؤمنین، تو وہ اس کے مومن بندوں کے لیے. وتکون بالنصرۃ لہم، اور یہ معیت ان کی مدد کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اللہ ان کے ساتھ ہے، یعنی ان کا مددگار ہے، ان کو مدد دے رہا ہے. والتأیید والمعونۃ کما قال سبحانہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ان اللہ تو یہ معیت کس طرح ہے؟ تائید کے ساتھ، کہ اللہ کی تائید حاصل ہوتی. والمعونہ، معونہ کہتے ہیں مدد کرنا، یعنی ریسورسز دینا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی والے، اور وہ لوگ جو محسن ہیں، احسان کرنے والے. یہی بات کی جا رہی کہ یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہی موجود ہو. بعض لوگوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے اللہ موجود، یہ غلط ہے. معیت کی جہاں تک بات ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے. ایک معیت عام ہے اور ایک معیت خاص ہے. اب ہماری چوائس ہے کہ ہم کون سی چاہتے ہیں. خاص چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ جب کوئی کہتا ہے نا میں اکیلی ہوں، تم کہتے ہیں تم کیسے اکیلی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی مدد ہے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ سٹنگ نیکسٹ ٹو ہم، دس از رانگ. ٹھیک ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، بالکل. اس لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت بہت ضروری ہے کہ ہم اسی طرح اس کو سمجھیں جیسا وہ ہے، نہ کہ اپنی طرف سے تعویلیں کر لیں. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اس سے پھر آگے نیکسٹ لیول پہ لوگوں نے کیا کہا، ہر ایک چیز کے اندر ہے اور پھر میرے اندر بھی موجود ہے، اور پھر اپنے آپ کو خدا کہہ دیا کہ انا الحق، اور اس کو شہید اعظم قرار دے دیا. چلیے آگے چلتے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ پاک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلند ہے، بہت عظیم. الَّذِي عُلُوُّهُ
وہ جو جس کا علو، جس کی بلندی لا يناقض معیتہ، اس کی معیت کو کنٹرڈکٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا. جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہے تو اس کا مطلب وہ نعوذ باللہ برابر کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے نا ساتھ. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی ساتھ بھی ہے لیکن بلند بھی ہے. ٹھیک ہے. وَمَعِيَّتُهُ لَا تُبْطِلُ عُلُوَّهُ، اور اس کی معیت اس کے علو کو باطل نہیں کرتی، یعنی اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جو بھی کوئی ہے وہ اگر آپ کے ساتھ ہے یا آپ کا ساتھی ہے یا کمپینین ہے تو وہ درجے میں کیا ہو جاتا ہے؟ اکول ہو جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے. لیکن وہ برابر نہیں ہوتا. اس کی معیت علو کو کنٹرڈکٹ نہیں کرتی بالکل. یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی شان میں کمی ہو گئی. جیسے کوئی ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کہیں دور نہیں ہو سکتا، وہ ساتھ ہے. تو جب کوئی دور ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بھی جب اوپر ہوتے ہیں تو ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو یہ اپوزٹ یہی فرق کرتا ہے. ہاں یہی فرق کرتا ہے مخلوق اور خالق میں. کوئی اور ایسے نہیں ہو سکتا نا کہ جو دور ہو کے ساتھ ہو. اب کیسے ہوتا، ہاؤ وی ڈونٹ نو. اس نے بتا دیا بس اتنا ہی کافی ہے، اس پر ایمان لانا ضروری. وکلاہما حق، دونوں ہی صفات اس کی برحق ہیں. فمعیتہ لعموم العباد بالعلم والإحاطة، ومعیتہ للمؤمنین معیت القرب التي تتضمن الموالاة والنصر والحفظ والإعانة. تھوڑا سا ٹرکی ہے. فمعیتہ، تو اس کی معیت، اس کا ساتھ، لعموم العباد، عام بندوں کے لیے کیسا ہے؟ بالعلم والاحاطہ، کہ وہ ان کو جانتا ہے اور ان کو گھیرے ہوئے ہے، یہ معیت ہے. اور مومنوں کے لیے اس کی معیت، ومعیتہ للمؤمنین معیت القرب، کیسی معیت ہے؟ قرب کی. التی تتضمن الموالات والنصر، جو موالات اور نصر پر مشتمل ہے. موالات کس کو کہتے ہیں؟ دوستی. والحفظ والاعانہ، حفاظت اور مدد، یہ بھی اس میں شامل ہے. واللہ جل جلالہ هو مالک الملک وحدہ، ترجمہ کیجئے. اور اللہ جل جلالہ وہ مالک ہے ملک کا، وحدہ اکیلے، ہی از دی اونلی ون، الون. ومالک الکون بلا شریک، اور پوری کائنات کا مالک ہے بغیر کسی شریک کے. یملک من شاء من ملکہ تملیک العاریہ، یملک مالک بناتا ہے، من شاء جس کو وہ چاہتا ہے، من ملک ہی اپنی بادشاہت کا، اپنے ملک کا، تملیک العاریہ عارضی، عاریتن تملیک یعنی ادھاری، تھوڑی سی عارضی. یستردھا مالکھا ممن یشاء، یستردھا ایکسپورٹ کرتا ہے، استیراد ہوتا ہے نا، یعنی استیراد. یستردھا مالکھا، اس کا مالک یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دیتا ہے، لینڈز ممن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ٹیمپرری، جتنا جس کو جو چاہتا ہے اس میں سے کچھ دے دیتا ہے. عندما یشاء، جب بھی چاہتا ہے. فلیس لأحد ملکیۃ اصلیۃ، کسی کے لیے بھی اصل حکومت نہیں ہے، ملکیہ اصلیہ کسی کی بھی نہیں ہے، سب کی عاریتن ہے، عارضی ہے. یتصرف فیہا علی ہواہ، وہ تصرف کرتا ہے اس میں اپنی خواہشات کے مطابق. انما ہی ملکیۃ معارۃ لہ، انما بے شک، ہی وہ ملکیۃ حکومت ہے، معارۃ لہ جو اسے عاریتن یا ادھاری دی گئی ہے، تھوڑی سی ایسی عارضی طور پہ دی گئی ہے. خاضعۃ لشروط المملک الاولی و تعلیماتہ، جو تابع ہے، خاضع ہوتا ہے نا جھکی ہوئی، لشروط شروط کے مطابق، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق. المملک الاول پہلے مالک کے، جس نے مالک بنایا اس کے حکم کے تابع ہے، وہ تعلیمات ہی اور اس کی تعلیمات کے. مثلا آج میری تعلیم الاسلام کے مختلف گروپس کے ساتھ ملاقات تھی، تو اس میں ایک گروپ میں کسی سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کسی یونیورسٹی میں کام کرتی تھی خاتون. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ وہیں پر دوبارہ کورس کرنے کے بعد جائیں، جن کو آپ پہلے بتا رہی تھی ان کو آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتی. میں نے کہا کہ کیوں؟ کرنے لگی کہ نہیں ہماری جابس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ہم انہی لمٹس میں رہ کے کام کر سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. سمجھ؟ مثلا آپ کسی کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو آپ ان سے جا کے کہہ سکتے کہ کتابیں بند کریں، میں ذرا آپ کو ایک اور اخلاق کا لیکچر دیتی ہوں. نہیں کر سکتے نا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں.
بعض یونیورسٹیاں یا بعض کالجز آپ کو اسٹرکٹلی بین کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی ریلیجن کی بات نہیں کرنی، آپ نے یہ اور یہ چیزیں نہیں یہاں پر کرنی، آپ نہیں کر سکتے. کچھ جگہوں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، کچھ جگہوں پر کسی اور چیز کی نہیں ہوتی. اب مثلاً میں پچھلے ہفتے کہیں کھانے پہ گئی ہوئی تھی، تو جو لڑکی سروس دے رہی تھی تو اس نے جب دیکھا میں حجاب میں بیٹھی ہوئی ہوں اور اس طرح، تو میرے پاس آ گئی تو کہنے لگی کہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں یہاں حجاب کروں، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے. ہم نے HR کو لکھ کر بھی دیا ہے اور ہماری بہت ریکویسٹ بھی ہے، لیکن ہمیں الاؤڈ نہیں ہے. تو جب ہم اپنے لوکل جو ہمارے اوپر باس ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پیچھے سے اجازت نہیں. کہ بعض غیر ملکی کمپنیاں یہاں کام کر رہی ہیں، ان کی چینز ہوتی ہیں مختلف ریسٹورانٹس کی یا مختلف ہوٹلز وغیرہ کی، تو اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتے، کیونکہ وہ کسی اور کی حکومت یا ڈومین میں آ کے کچھ تھوڑا سا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اس بچی نے کہا، وہ جو وہاں کام کر رہی تھی، سروس دے رہی تھی، وہ کہنے لگی کہ ہمیں نماز میں بڑی مشکل ہوتی ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے کہ ہم مردوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مجھے بس اتنا بتا دیں کہ کہیں میرا وضو ٹوٹ تو نہیں جاتا. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا ڈریس جب پہنتے ہیں وضو کر کے پہنتے ہیں اور بیچ میں 5 منٹ کی ہمیں بریک مل سکتی ہے کہ جلدی سے ہم فرض پڑھ لیں، لیکن ہم وہ اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا وضو رہتا ہے یا نہیں. تو میں نے اس کو بتایا کہ اس سے وضو نہیں تمہارا ٹوٹتا. اگر تمہارا سر ننگا ہے، تم اگر وضو پہلے سے کیے ہوئے ہو اور تھوڑی سی بھی بریک ملتی ہے تو جا کے جلدی سے نماز پڑھ لو، اپنا فرض پورا کرو، کیونکہ تم اللہ کی بندی زیادہ ہو بنسبت کسی اور کے بندہ بننے. تو دنیا میں بھی لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے، لیکن یہ جو بھی لوگوں کو غلام بنائے ہوئے نا، وہ سب معارہ ہے. معارہ کا مطلب یہ کہ عاریتاً ادھاری ان کے پاس حکومت ہے، بڑی جلدی چلے جانے والی ہے، اور وہ سب اللہ کے حضور حاضر ہونے والے ہیں اور اپنے اعمال کا حساب دینے والے ہیں. اب آپ دوبارہ اس کو دیکھیے، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مُلْكِيَّةٌ أَصْلِيَّةٌ يَتَصَرَّفُ فِيهَا عَلَى هَوَاهُ، کسی کی بھی اصل ملکیت، اصل حکومت نہیں کہ اپنی مرضی سے کرے سب کچھ. انما ہی ملکیت معارۃ لہ، جس کو بھی حکومت ملی ہے بس وہ ایسی عاریتن ہے، خاضعۃ لشروط المملک الاول وتعلیماتہ. فاذا تصرف المستعیر فیہا تصرفا حسنا، اگر کام کاج کیے عاریتن لینے والے نے اس میں اچھی طرح کام کاج کرنا، تصرف ہوتا ہے اس کا استعمال، اگر اس نے اپنے کو ملنے والے اختیارات کو اچھے سے استعمال کیا، موافقا لامر اللہ، اللہ کے احکام کے مطابق، اسعدہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں کیا کر دے گا؟ خوش کر دے گا، اس کو خوش قسمت بنا دے گا، اس کو سعادت بخشے گا. وَإِن تَصَرَّفَ فِي الْمُلْكِ تَصَرُّفًا سَيِّئًا، اور اگر اس نے اپنے اختیارات میں برا تصرف کیا، یعنی برے طرح استعمال کیا اپنے اختیارات، مخالفا لامر اللہ، اللہ کے حکم کے مخالف، وقع هذا التصرف باطلا، تو یہ تصرف کیا ہو گیا؟ تصرف باطل. یحاسب ویعاقب علیہ ممن ملکہ ایاہ، تو وہ اس کی طرف سے حساب لیا جائے گا، سزا دیا جائے گا جس نے اس کو وہ اختیار دیا تھا. ہمارا اپنی ذات پر بھی ایک عارضی اختیار ہے، وقتی طور پہ ہماری مرضی ہے نا، ہم اٹھے بیٹھے، جب جان لے لیتا اللہ تعالیٰ تو کدھر جاتا ہے اختیار؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتے. واللہ وحدہ هو الذی یدبر امر الکون کلہ، اللہ وہ ایک ہے جو ساری کائنات کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. وامر البشر کلہم، تمام انسانوں کے معاملات کی، فی کل مکان، ہر جگہ پر، وفی کل زمان، اور ہر زمانے میں، ہر دور میں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. واللہ سبحانہ بیدہ الملک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ساری حکومت، سارے اقتدار، سارے اختیار. وہو علی کل شیء قدیر. فالخسوف والکسوف اذا خسف القمر، چاند کا ہوتا ہے خسوف اور سورج کا ہوتا ہے کسوف، چاند اور سورج گرہن. والبراکین والزلازل، براکین برکان سے، والکینوز براکین، والزلازل زلزلے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں. والریاح والعواصف، ہوائیں اور آندیاں، عواصف عاصفہ. وسائر القوى الکونیہ، ساری کائنات کی قوتیں. کلھا بید اللہ وحدہ، ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں، اکیلے اسی کے. ولیس فی ایدی البشر منہا شیء، کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. زلزلہ آئے تو کوئی نہیں روک سکتا، والکانو پھٹے تو کوئی نہیں روک سکتا، ہوائیں چلے تو کوئی نہیں روک سکتا. وکل ما یبنیہ الناس علی ظہر الارض، اور جو کچھ انسان زمین پر بناتے ہیں، تذہب بہ رجفۃ من رجفاتها، لے جاتا ہے اس کو ایک ہی جھٹکا اس کے جھٹکوں میں سے. زلزلے کا ایک جھٹکا ساری عمارتیں ختم کر کے رکھ سکتا ہے. او اعصار من اعاصیرها، یا ایک ہریکین، ایک بگولا اس کے بگولوں میں سے. ہریکین بگولا ہوتا ہے نا، ایسے ایسے جو آندھی چلتی ہے. بامر اللہ الواحد القہار، ایک اللہ کے حکم کے ساتھ جو زبردست ہے. ان الانسان قوی بالقدر الذی وہبہ اللہ من القوہ، ان الانسان، بے شک انسان، قوی طاقتور ہے. کیسے؟ بالقدر، اسی اندازے کے ساتھ، الذی وہبہ اللہ من القدرہ، جو اللہ نے اپنے اندازے کے ساتھ اس کے لیے قوت رکھی ہے، بس اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا. عالم بالقدر الذی آتاہ اللہ من العلم، عالم جاننے والا ہے، بالقدر اسی اندازے کے ساتھ، الذی آتاہ اللہ جو اللہ نے اس کو دیا، اللہ نے اس کی تقدیر میں رکھا، اس کی قدرت میں. من العلم، علم میں سے، علم بھی بس اتنا ہی ہے بندے کے پاس جو اللہ نے دیا. ولکن ھذا الکون الہائل، یہ عظیم الشان کائنات، ہائل ہوتا ہے جسے دیکھ کے ہول آ جائے، ہول دلانے والی، بہت عظیم. زمامہ، اس کی باغیں، بید خالقہ، اس کے خالق کے ہاتھ میں ہیں، وہ چلا رہا ہے اس کو. وقواہ من امدادہ، اور اس نے اس کو قوت دی ہے اپنی مدد میں سے. وہذا القوا، اور یہ قوت، تسیر وفق امرہ سبحانہ، اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے. ویقف الانسان امام قوا الکون الہائلۃ مکتوف الیدین حسیرا، اور انسان کھڑا ہوتا ہے امام، سامنے، قوى الکون، کائنات کی قوتوں کے، الہائلہ بہت عظیم الشان، مکتوف الیدین ہاتھ باندھے، کتف کہتے کندھے کو، مکتوف الیدین کندھوں کے ساتھ اس کے ہاتھ لگے، یوں کر لیں یا یوں کر لیں یا جیسے بھی. حسیرن، حسرت زدہ، تھکا ماندہ، ہیلپ لیس، یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں. حسیرن، تھکا ہوا، تھکا ماندہ. لیس لہ الا ان یتذکر خالق ہذہ القوی، اس کے لیے کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ وہ یاد رکھے ان قوتوں کے خالق کو، یعنی ان قوتوں کے آگے بے بس ہے، تو جس نے ان قوتوں کو بنایا وہ کتنا طاقتور ہوگا. وَيَتَطَلَّعُ إِلَىٰ عَوْنِهِ فِي مُوَاجَهَتِهَا، وَيَتَطَلَّعُ، اور وہ اطلاع پاتا ہے، إِلَىٰ عَوْنِهِ، اس کی مدد کی طرف، فِي مُوَاجَهَتِهَا، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. وَحِينَ يَنْسَى الْإِنسَانُ هَٰذَا، جب انسان یہ بھول جاتا ہے، وَيَغْتَرُّ وَيَنْخَدِعُ، اور غرور کرتا ہے اور دھوکہ کھاتا ہے، بما قسم اللہ له من العلم والقدرت، اللہ نے جو اس کو عطا کر رکھا ہے علم اور قدرت میں سے، اللہ تسخیر بعض القوى الکون، کائنات کی بعض قوتوں کو مسخر کرنے کی اللہ نے جو اس کو طاقت دی ہے علم کے ذریعے، قوت کے ذریعے، تو انسان اس قوت سے دھوکہ کھا جاتا ہے اور غرور میں آ جاتا ہے. فإنه يصبح مخلوقا مسیخا مقطوعا عن العلم الحقیقی، تو وہ ہو جاتا ہے ایسی مخلوق جو مسخ شدہ ہو، مسیخ مسخ کی ہوئی، مقطوعا عن العلم، علم سے کٹی ہوئی، الحقیقی حقیقی علم سے،
یعنی یہ غرور اور تکبر اور دھوکہ انہی کے اندر ہے جن کا دماغ مسخ ہے اور وہ اصل علم سے محروم ہے. وَيَخْلُدُ إِلَى الْأَرْضِ اور وہ زمین کی طرف گر جاتے ہیں, چپک جاتے ہیں. بَيْنَمَا الْعَالِمُ الْمُؤْمِنُ كُلُّهُ رَاكِعٌ لِرَبِّهِ الْجَلِيلِ, مومن عالم جو ہوتا ہے وہ اپنے رب جلیل کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے, وہ تکبر نہیں کرتا اپنے علم کی وجہ سے. ان جميع قوى الكون الهائلة تلجئ الانسان الجاء الى موقف العجز والتسلیم للخالق العظیم. بے شک کائنات کی ساری بڑی بڑی قوتیں انسان کو عاجزی اور خالق عظیم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی طرف بلاتی ہیں, یعنی اس کی طرف لے جاتی. کافی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.